کتاب حیات سے مقدس لوکا کی انجیل، نواں باب، پہلی آیت سے۔ ہدایات رسالت۔ تب اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا، اور انہیں بھیجا تاکہ خدا کی بادشاہی کی منادی کریں اور بیماروں کو شفا دیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لو، نہ لاٹھی، نہ تھیلی، نہ روٹی، نہ نقدی، اور 2 کرتے بھی تمہارے پاس نہ ہوں۔ اور جس کسی گھر میں داخل ہو وہیں رہو اور وہیں سے روانہ ہو، اور جہاں لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے باہر جا کر اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں جا کر ہر جگہ خوشخبری سناتے اور شفا دیتے پھرے۔ اور رئیس ربا ہیرودیس نے جو کچھ اس سے ہو رہا تھا سنا اور شک میں پڑا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض کہ الیاس ظاہر ہوا ہے، اور بعض کہ اگلوں میں سے کوئی نبی اٹھا ہے۔ لیکن ہیرودیس نے کہا کہ میں نے یوحنا کا تو سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ بس وہ اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ روٹیوں کا معجزہ۔ اور رسولوں نے لوٹ کر جو کچھ کیا تھا اس سے بیان کیا، اور وہ انہیں ساتھ لے کر بیت سیدا نام ایک شہر کو علیحدگی میں چلا گیا۔ اور یہ جان کر ہجوم اس کے پیچھے گیا، اور اس نے انہیں قبول کیا، اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا، اور شفا کے محتاجوں کو شفا دیتا رہا۔ جب دن ختم ہونے لگا تب ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ ہجوم کو رخصت کر تاکہ آس پاس کی بستیوں اور گاؤں میں جا ٹکیں اور کھانے کو پائیں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس پر اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ انہیں 50-50 کے دستوں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ تب اس نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لے کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت چاہی، اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ اور ان سب نے کھایا اور سیر ہوئے، اور ان کی بچت اٹھائی گئی ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں۔ پطرس کا اقرار۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا تو شاگرد اس کے ساتھ تھے، اور اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یوحنا اصطباغی، اور بعض الیاس، اور کہ بعض یہ کہ اگلوں میں سے کوئی نبی اٹھا ہے۔ تب اس نے ان سے کہا مگر تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ اس نے ان سے تاکید سے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا۔ اذیت کی پہلی پیشن گوئی۔ اور کہا ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ سہے، اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ مسیح کی پیروی۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو خود انکاری کرے، اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، مگر جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنا نقصان اٹھائے؟ کیونکہ وہ جو مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا
ابن انسان بھی اس سے شرمائے گا جب وہ اپنے اور اپنے باپ اور پاک فرشتوں کے جلال کے ساتھ آئے گا۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی نہ دیکھ لیں۔ تبدیلی صورت۔ اور ان باتوں کے تقریباً 8 روز بعد وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی۔ اور دیکھو 2 آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ موسیٰ اور الیاس تھے جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا۔ مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند سے بھرے تھے، اور جب جاگے تو اس کے جلال کو اور ان 2 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، ہمارا یہاں ہونا اچھا ہے۔ پس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بادل آیا اور ان پر سایہ کیا، اور ان کے بادل میں داخل ہونے پر وہ ڈر گئے۔ اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ اور آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا اور وہ چپ رہے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان دنوں میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ گونگے بہرے کو شفا۔ اور دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو ایک بڑا ہجوم انہیں آ ملا، اور دیکھو ہجوم میں سے ایک آدمی نے چلا کر کہا کہ اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے۔ اور دیکھ، ایک روح اسے قابو کر لیتی ہے اور وہ یکایک چلا اٹھتا ہے، اور وہ اسے ایسا مروڑتی ہے کہ وہ کف بھر لاتا ہے اور اسے کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکالیں، لیکن ان سے نہ ہو سکا۔ تب یسوع نے جواب میں کہا کہ اے بے اعتقاد اور گمراہ پشت، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لا۔ وہ پاس ہی آ رہا تھا کہ بدروح نے اسے پٹک کر مروڑا، مگر یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو شفا بخشی، اور اسے اس کے باپ کو سونپا۔ اور سب خدا کی عظمت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اذیت کی دوسری پیشن گوئی۔ اور جب سب ان سب کاموں پر تعجب کرتے تھے جو وہ کرتا تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ باتیں تم اپنے کانوں میں رکھو کہ ابن انسان انسانوں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے گا۔ مگر وہ اس بات کو نہ سمجھے، بلکہ یہ ان سے پوشیدہ رہی یہاں تک کہ انہیں معلوم نہ ہوا، اور وہ اس بات کی بابت پوچھنے سے ڈرتے تھے۔ بڑا کون؟ پھر ان میں بحث ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے؟ یسوع نے ان کے دلوں کے خیال جانتے ہوئے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ جو اس بچے کو میرے نام پر قبول کرے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرے وہ اسے جس نے مجھے بھیجا قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم سب میں چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ اور یوحنا نے مخاطب ہو کر کہا، اے استاد، ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا اور اسے منع کیا، کیونکہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرو، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ راہ یروشلم۔ اور جب اس کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا
کہ یروشلم کا رخ کرے اور اپنے آگے قاصد بھیجے، اور وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم جانے کا تھا۔ اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بھسم کرے؟ تب اس نے مڑ کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو۔ ابن انسان انسانوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ تب وہ دوسرے قصبہ کو چلے گئے۔ مسیح کی پیروی۔ اور جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں سر رکھے۔ اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا کہ اے خداوند، میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ آمین۔